اچھا، یہ ایک غزل ہے، اس کا ردیف ہے ابھی ذرا ٹھہرو۔ زندگی میں کبھی آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ جانا تو چاہتے ہیں کسی چیز کے لیے، لیکن ابھی کوئی کمی ہے جو آپ کو روک رہی ہے کہ وہ ذرا پوری کر لی جائے۔ اور ذات کے سفر میں تو یہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ آپ محسوس کرتے ہیں کہ تھوڑا سا سٹاپ چاہیے چیزوں کو سمجھنے کے لیے، چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ مجھے بہت مرتبہ زندگی میں اس کیفیت سے گزرنا پڑا ہے کہ ذہن نے پکڑ لی تھی اگلی چیز کہ کیا کرنی ہے، لیکن میں نے اپنے آپ کو تھوڑا سا تیاری میں کم پایا۔ تو وہ جو اس میں گزر رہی ہے مجھ پر، وہ میں آپ کو ان کچھ اشعار میں سنا رہا ہوں۔ یہ ہے کہ یقین ٹوٹ رہا ہے، ابھی ذرا ٹھہرو، گماں بھی لوٹ رہا ہے، ابھی ذرا ٹھہرو۔ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ یقین جو ہے وہ ایک مستحکم چیز ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی ثبوت ہوتا ہے اور آپ اس کے بعد بالکل ایک راسخ العقیدہ شخص ہو کر اس چیز کے بارے میں ایمان کی حد تک یقین رکھتے ہیں کسی چیز کے بارے میں، لیکن یقین ٹوٹ رہا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی چیز کے بارے میں، کسی رستے کے بارے میں، کسی سنگ میل کے بارے میں آپ مکمل طور پر شیور نہیں ہوتے، آپ کا یقین ابھی تذبذب کا شکار ہوتا ہے۔ دوسری طرف جو گماں ہے، جس کے پیچھے کوئی ایویڈنس نہیں ہے، تو آپ کی زندگی میں وہ پھر گمان آنے لگتے ہیں اور وہ آپ کو رستوں کے بارے میں مختلف خوف، مختلف پریشانیاں، مختلف ڈاؤٹس آپ کے اندر کریٹ کرتے ہیں۔ تو انسان کا نفس جب اس مقام پر ہو کہ اس کا یقین متزلزل ہو اور اس کو گمان تنگ کر رہے ہیں، تو اس وقت یہ کیفیت ہوتی ہے کہ کچھ لوگ تو ڈر کے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ لیکن میرے ساتھ اس میں کیا ہوتا رہا کہ میں جب ایک مصمم ارادہ کر چکا تھا کہ میں نے پیچھے تو نہیں ہونا، اپنی ذات کو تبدیل کرنا ہے، تو جب مجھے اس طرح کی کیفیت ہوتی تو میرے اندر سے یہ آتا تھا کہ یار تھوڑا سا پاز لے لیتے ہیں، ریٹریٹ نہیں کروں گا، رکوں گا نہیں، لیکن اس ٹائم میرا یقین متزلزل ہو رہا ہے، اس ٹائم جو گمان ہیں وہ مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ کیفیت ہے کہ یقین ٹوٹ رہا ہے، ابھی ذرا ٹھہرو، گما بھی لوٹ رہا ہے، ابھی ذرا ٹھہرو۔ اسی کے تسلسل میں ہے کہ دماغ و دل سے سلام و دعا کا وقت تو دو، دماغ و دل سے سلام و دعا کا وقت تو دو، یہ ساتھ چھوٹ رہا ہے، ابھی ذرا ٹھہرو۔ اب اس میں کیا ہے کہ آپ کی زندگی بھر کی کچھ سوچیں ہیں، آپ کے دماغ نے ایک فکر تعمیر کی ہے آپ کی پوری زندگی میں، آپ کی زندگی بھر کے کچھ جذبے ہیں۔ اب آپ دماغ و دل سے سلام و دعا کا وقت تو دو، آپ نے جن کے ساتھ پوری زندگی گزاری ہے۔ اگر ابھی آپ سے کہا جائے کہ آپ کینیڈا کی امیگریشن لے لیں، تو آپ کہیں گے یار کل نہیں جا سکتا، ذرا سا وقت تو دو، سارے رشتہ داروں سے ملنا ہے، سارے دوستوں سے ملنا ہے، سب کو فون کرنا ہے، والد صاحب کے قبر پہ جانا ہے، سوچ رہے ہیں نا؟ تو میں اس وقت کیا سوچ رہا ہوں کہ یار اس سوچ کو، زندگی بھر کی سوچ کو چھوڑنا، زندگی بھر کے جذبوں کو چھوڑنا ہے۔ تو دماغ و دل سے سلام و دعا کا وقت تو دو، میں رخصت تو ہو لوں اپنی ماضی کی ذات سے، یہ ساتھ چھوٹ رہا ہے، ابھی ذرا ٹھہرو۔ مجھے اس بات کی ریئلائزیشن ہے کہ میں اپنی زندگی بھر کی شخصیت چھوڑ کے بدلنے لگا ہوں۔ زندگی بھر میں نے جو سوچا، جو سمجھا، جو محسوس کیا، وہ سارا کچھ چھوڑنے لگا ہوں اور کچھ نیا بننے لگا ہوں، لیکن مجھے اتنا وقت تو دو کہ میں اپنی ماضی کی ذات سے رخصت لے سکوں، ٹھیک ہے؟ اور پھر ہے کہ سفر تو روح ہی کرتی ہے زندگی کا، مگر بدن جو ٹوٹ رہا ہے، ابھی ذرا ٹھہرو۔ دیکھیں، ہم زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انسان ہیں اور سم ٹائم ہم روحانیت کا سفر کرتے ہیں، سم ٹائم ہم روحانیت اختیار کر لیتے ہیں۔ حقیقت اس سے تھوڑی سی مختلف ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم روحیں ہیں اور کچھ دیر کے لیے انسانیت کے سفر پر آئے ہیں۔ ہم تو پیدا ہونے سے پہلے بھی تھے، ہم تو مرنے کے بعد بھی ہوں گے۔ تو جو حقیقی سفر ہے جو روز الست سے سٹارٹ ہوا تھا اور ہماری موت کے بعد بھی عالم ارواح میں چلتا رہے گا، برزخ میں ہوگا، پھر روز حشر میں آئے گا، پھر جنت یا دوزخ پہ جائے گا، وہ سفر تو روح کر رہی ہے۔ تو سفر تو روح ہی کرتی ہے زندگی کا، مگر بدن جو ٹوٹ رہا ہے، ابھی ذرا ٹھہرو۔ کہ ہاں، مجھے اس بات کی ریئلائزیشن ہے کہ یہ جو سفر ہے یہ میری روح کر رہی ہے، یہ وہ شخصیت جو میرے اندر ڈال دی گئی ہے آدم علیہ السلام میں اور اس کے بعد ان کی پوری نسل میں ڈالی گئی ہے، حقیقت میں تو یہ سفر وہ شخصیت ہی کر رہی ہے، مگر کیونکہ وہ دنیا کے اندر آئی ہوئی ہے، مگر کیونکہ اسے جسم لگا ہوا ہے، تو اس کی کچھ مجبوریاں ہیں۔ بدن ٹوٹتا ہے، بدن روحانیت کے سفر میں اتنا تیز نہیں جا سکتا، بدن کے ساتھ جو جبلت لگی ہوئی ہے
اس کو نیند بھی چاہیے، اسے خوراک بھی چاہیے، اور بدن کی بہت سی اور خواہشات بھی ہیں، تو وہ ٹوٹتا ہے پھر روحانیت کے سفر میں، وہ روح کو تیزی سے نہیں جانے دیتا۔ تو اس کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے کہ سفر تو روح ہی کرتی ہے زندگی کا، مگر بدن جو ٹوٹ رہا ہے، ابھی ذرا ٹھہرو، تھوڑا سا سپیڈ سلو کر کے جانا پڑے گا، روحانیت کا سفر ذرا سلو ہوتا ہے۔ اور یہ ہے کہ مجھے تلاش حقیقت تو تھی، مگر یہ شعور، مجھے تلاش حقیقت تو تھی مگر یہ شعور کہاں سے پھوٹ رہا ہے، ابھی ذرا ٹھہرو۔ جب مجھے پہلی دفعہ یہ احساس ہوا نا کہ حقیقت ایک تو میرے ذہن میں سے میں نالج ایکوائر کرتا ہوں، لیکن اس کے علاوہ آپ کے قلب میں بھی نالج کریٹ ہوتی ہے، تو مجھے نا جھٹکا لگا۔ وہ پیٹر ڈرکر تھے ایک صاحب، ان کو فادر آف ماڈرن ایڈمنسٹریٹو سائنسز بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی کوٹیشن بڑی مشہور تھی، وہ تھی ڈیٹا پلس پرپس پلس ریلیونس از اکول ٹو انفارمیشن۔ کوئی ڈیٹا ہو، اس ڈیٹا کا کوئی پرپس ہو، اس کی کوئی ریلیونس ہو، تو وہ انفارمیشن بنتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس فرینچ لینگویج میں ڈیٹا پڑا ہوا ہے، لیکن نہ آپ کے نزدیک اس کا کوئی پرپس ہے، نہ آپ کی ریلیونس ہے، آپ سمجھ ہی نہیں پا رہے، وہ آپ کے لیے انفارمیشن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کے پاس ڈیٹا پڑا ہوا ہے، وہ آپ کے لیے ریلیونٹ بھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ پرپسفل نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کو سمجھ ہی نہیں پا رہے دوسری زبان میں، وہ انفارمیشن نہیں بنی۔ تو ڈیٹا پلس پرپس پلس ریلیونس از اکول ٹو انفارمیشن۔ انفارمیشن پلس ایپلیکیشن از اکول ٹو نالج۔ انفارمیشن اس الماری میں پڑی ہے، کس کام کی ہے؟ جب اس انفارمیشن کو اپلائی کیا جاتا ہے پھر وہ نالج بنتی ہے، ادروائز وہ انفارمیشن ہے، بے معنی ہے۔ انفارمیشن پلس ایپلیکیشن از اکول ٹو نالج۔ نالج پلس انٹیوشن از اکول ٹو وزڈم۔ آپ کے پاس بھی نالج ہے، ان کے پاس بھی نالج ہے، ان کے پاس بھی نالج ہے، مگر ان ساروں کے پاس جو نالج ہے، کچھ لوگوں کو اس نالج سے جو انٹیوٹیونیس کریٹ ہوتی ہے وہ وزڈم ہوتی ہے۔ وہ جو وزڈم ہے وہ کتاب سے نہیں ملتی، وہ وزڈم آپ کے اپنے اندر کریٹ ہوتی ہے۔ وہ وزڈم کسی حد تک آپ کی شعوری اور جذباتی جو آپ کی زندگی میں ترقی ہوئی ہے اس سے ہوتی ہے۔ لیکن ہم مسلمان یہ سمجھتے ہیں، ہم یہ حدیث جانتے ہیں کہ مومن کی جو بصیرت ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، ٹھیک ہے، مومن کے اندر جو ایک وزڈم ہے وہ اللہ کی دین ہوتی ہے۔ تو جب آپ اللہ کے آگے جھکتے ہیں تو وہ آپ کے سینے کو کھول دیتا ہے اس وزڈم سے، آپ کے سینے کے اندر وہ آ جاتا ہے۔ تو مجھے تلاش حقیقت تو تھی، مگر یہ شعور کہاں سے پھوٹ رہا ہے، ابھی ذرا ٹھہرو۔ مجھے تلاش حقیقت کیسے تھی کہ جی میں برٹرن رسل کو پڑھ رہا ہوں، یہ کیا کہتا ہے فلسفی میں، میں فرائڈ کو پڑھ رہا ہوں، یہ کیا کہتا ہے سائیکالوجی میں کارل مارکس کو پڑھ رہا ہوں، سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اچھا یہ معاشی نظام کیا ہے، میں اینتھروپولوجی سے دیکھ رہا ہوں، میں سوشیولوجی سے دیکھ رہا ہوں، میں آسمان کی طرف دیکھ رہا ہوں، میں فزکس کو دیکھ رہا ہوں، میں اندر کے مضامین اور باہر کے مضامین سے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، جو نالج میں نے ایکوائر کی ہے اس سے کی ہے۔ لیکن میں ایک دم کہتا ہوں کہ ہینگ آن، مجھے تلاش حقیقت تو تھی، مگر یہ شعور کہاں سے پھوٹ رہا ہے؟ یہ تو ان سارے مضامین میں سے کہیں سے بھی نہیں آ رہا، یہ تو یہاں سے پھوٹ رہا ہے۔ کہاں سے پھوٹ رہا ہے، ابھی ذرا ٹھہرو۔ پھر آپ کہتے ہیں او اوکے آئی نیڈ ٹو ٹیک اے پاز۔ تو اب یہ پوری جو اشعار ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کو کبھی، کیونکہ آپ پھسل رہے ہوتے ہیں اس لیے رکنے کی تھوڑی سی ضرورت ہوتی ہے، خود کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کبھی آپ پھسل تو نہیں رہے ہوتے، لیکن آپ نے آگے چلنا ہوتا ہے، تو اپنی پچھلی ذات سے سلام دعا کرنے کے لیے، اپنی نئی شخصیت کو اڈاپٹ کرنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا پاز چاہیے ہوتا ہے۔ کبھی اس لیے پاز چاہیے ہوتا ہے کہ آپ کا بدن جو ہے وہ تھک رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ روحانی سوچ کو لے کر اس بدن کے ساتھ ایک لمیٹڈ سکوپ سے ہی چل سکتے ہیں۔ اور کبھی اس لیے پاس چاہیے ہوتا ہے کہ آپ کو ساری حقیقت سمجھ گئی آ گئی ہوتی ہے، اور آپ کہتے ہیں ہینگ آن، یہ تو وزڈم ہی کچھ ہو رہا ہے، مجھے ذرا رک کے اس کو سمجھنا پڑے گا۔ تو آپ کو ذرا ٹھہر کے، ذرا دھیرج سے، ذرا پیار سے اس سفر کو لے کے چلنا پڑتا ہے۔ یہ 100 میٹر سپرنٹ نہیں ہے، یہ میراتھن ہے، سکون سے تسلی سے چلتی ہے اور لمبی چلتی ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی آپ نے برزخ کا ذکر کیا تھا، وہ کیا ہوتا ہے؟ جب ہم مر جاتے ہیں تو مرنے کے بعد ہم نہ جنت میں جاتے ہیں نہ دوزخ میں، کیونکہ جنت و دوزخ تو روز حشر کے بعد فیصلہ ہوگا نا۔ جی تو تب تک ہم کیا کرتے ہیں؟ تب تک ہم برزخ میں جاتے ہیں۔
جو کفار ہیں، جن کے اوپر اللہ کی سختی ہے، ان کو سلا دیا جاتا ہے، وہ سوئے پڑے رہتے ہیں۔ لیکن جو اہل ایمان ہے، اس پہ تو احادیث موجود ہیں کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو جیسے ہی وہ اوپر جاتا ہے تو اس کے عزیز رشتہ دار ملنے آتے ہیں اس سے، پوچھتے ہیں کیا حال ہے، کیسے ہے، سب اچھا ہے؟ پھر ان میں سے کوئی کہتا ہے ارے بھائی اس کو بھی تھوڑا ریسٹ کرنے دو، یہ بڑے مشکل سفر سے آیا ہے۔ پھر وہ ریسٹ کر لیتا ہے تو اس سے وہ نا حال پوچھنے لگتے ہیں کہ اچھا فلانے کا کیا حال ہے دنیا میں، فلانے کا ہے، وہ بتاتا ہے کہ ہاں فلانا جو ہے بڑا ہو گیا ہے، فلانے نے یہ کر لیا ہے۔ پھر وہ کسی کا حال پوچھتا ہے تو وہ کہتا ہے وہ تو میرے سے پہلے مر گیا تھا، اس کا حال تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو پھر وہ اداس ہو جاتے ہیں کہ اچھا تم سے پہلے مر گیا تھا، ادھر تو نہیں آیا، اوہو لگتا ہے اس کو دوسرے راستے پہ چلا دیا گیا، مطلب وہ نیکوں والے راستے پہ نہیں آیا۔ تو وہ جو ایک روحانی خواب کی سی کیفیت ہوگی وہ، جس میں آپ نے روحوں نے قیامت تک کا وقت گزارنا ہے، وہ برزخ ہے۔ یہ جو عذاب قبر ہے یہ کیا ہے؟ قبر میں کیمرے لگا دیں، کبھی کسی کو عذاب ہوتا نہیں دیکھیں گے آپ۔ سارے مشرکین کی قبریں بعد میں کھدتی ہیں، کسی کی باڈی پہ عذاب کا کوئی سائن ہوتا ہے؟ آج تک کوئی باڈی ایسی ملی ہے جس کو دفنایا تو ٹھیک ہو، بعد میں کھولیں تو اس کی ہڈیاں ٹوٹی ہوں، اس کے جسم کے لاتھے پڑے ہوں؟ وہ عذاب کدھر ہو رہا ہوتا ہے؟ وہ عذاب اس ذات پر ہی تو ہو رہا ہوتا ہے، وہ جو اس شخصیت پر جو جسم سے نکل گئی ہے۔